وہ صحیح کہتے ہیں پاکستان میں there's never a dull day in politics. کل بہت بڑا فیصلہ آیا جب سپریم کورٹ نے تمام ان کی باتیں مان لی پی ٹی آئی کی، جس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے خان صاحب کو ہاسپٹل موو کر دیں، ان کی ہمشیرہ، ان کے پرسنل ڈاکٹر وہ بھی تمام ٹریٹمنٹ کا حصہ بنیں گے، سارے ریکارڈز منگوا لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز تھیں اڈیالہ جیل اور دوسرے لوگوں کے بارے میں جو ملاقاتیں نہیں کرواتے تھے، فیصلہ ختم کر دیا ہوا تھا، اس کو بھی کھول دیا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ پرنسپلز آف لا کے اگینسٹ ہے، وہ بھی کر دیا۔ بیٹوں کے ساتھ بھی ملاقات، ٹیلی فون کالز ہفتے میں 2، ایوری تھنگ دیٹ سپریم کورٹ انہوں نے پی ٹی آئی نے جو مانگی تھی۔ پھر ہم نے انیشل ریاکشن دیکھا گورنمنٹ کا، جس میں سینئر رہنما ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری، فیڈرل منسٹرز، ان لوگوں نے بالکل کہا کہ ٹھیک ہے کورٹ کا فیصلہ آیا زبردست ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے آپ کورٹس کے تھرو آئیں، اپنی ریلیف لیں، سب کچھ لیں۔ اور بھی یہی سب کچھ چل رہا تھا تو ہم نے دیکھا اچانک اعظم رضی طارق صاحب جو فیڈرل منسٹر فار لا ہیں، انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام نکالا اور اس کے بعد پوری یکسر فضا بدل گئی۔ انہوں نے اس میں آ کے کہا کہ جی بالکل یہ غلط بات ہے، یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، جو کانوکٹ ہیں یا انڈر ٹرائل ہیں یہ جاتے ہیں، ان کو سرکاری ہسپتال میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اطلاع آئی کہ جی پٹیشن اس کو وہ ریویو فائل کر رہے ہیں۔ آج صبح بات چل رہی تھی کہ شاید ریویو پہ بھی ابھی رکی ہوئی ہے گورنمنٹ، پھر ریویو فائل ہو گیا۔ اس کے اندر بھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ پروگرام کے اگلے حصے میں سلمان اکرم راجہ ہوں گے، وہ لائر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ ریویو کی لیگل حیثیت کیا ہے۔ آپ کچھ اطلاعات اس قسم کی بھی آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ شاید وقت مانگے کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے کی، کیونکہ کل ڈیڈ لائن دوپہر کو ختم ہو جائے گی 48 گھنٹے کی۔ یہ سارا ایک دم سوئچ کیوں ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب پہلے تو انہوں نے جا کے ملاقات کی چکزئی صاحب سے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے، اور وہاں پہ بھی بڑی پیار کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، لیکن پھر بلاول بھٹو نے ایک پریس ٹاک کی، اس میں بڑی ہی انہوں نے ایک اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ آزاد کشمیر والے سٹائل میں، لیکن باتیں سخت کی۔ ان کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ بیکاز ان کو دال میں کالا بھی نظر آ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی گیم چل رہی ہے۔ ان کے اسلم ناصر بٹ صاحب جو سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے، اور آپ ان کو ہر ویڈیو میں دیکھتے تھے، میاں صاحب لنڈن میں ان کے ہر پہ آگے پیچھے ہوتے تھے، انہوں نے تو کل یہ بھی کہہ دیا کہ جی نواز شریف کے خلاف دوبارہ ایک سازش شروع ہو گئی ہے، اگرچہ باقی کسی لیڈر نے اون اپ نہیں کیا پی ایم ایل این کے اپنے، لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ بلاول بھٹو نے جو آج کچھ باتیں کی، یہ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں، نہ آج مانیں گے، نہ کل مانیں گے۔ اس وقت میں ان ہاؤس دلی پہ فوکس تو نہیں ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئی، ہم نے تو اپنے اعتراضات ان کو بتائے تھے۔ متنازع الیکشن ہے، اگر مسلم لیگ نون کو اتنا زور سے اور اتنا شوق سے اور اتنا متنازع حکومت چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو کہ وہ کشمیر کے مسائل کا حل نہیں نکال سکی۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جائز اعتراضات ہیں، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارا ان اعتراضات کو دور کرے۔ کیا ان کا سلوک میرا ایسا ہے کہ وہ مجھے اتحادی سمجھتے ہیں؟ کیا اتحادیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو منتخب کرنے سے پہلے ان کے ساتھ طے کیے تھے آپس میں سیاسی، کیا وہ ان میں سے کوئی ایک چیز کر رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن، کوآرڈینیشن، لیجسلیشن کے حوالے سے، عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے۔ ان کو کوئی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر، اگر وہ چاہتے نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں۔ وہ تو جگہ جگہ دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں۔ ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے اپنی کچھ کوششوں کو ناکام بار بار کراتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف ہو۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے انصاف نہیں ہوگا تب تک میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں بس ویسے ہی واپس جا کے بیٹھ جاؤں اور تالیاں بجانے شروع کروں۔ وہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ہوگا پیج ایک بھی ہو سکتا ہے، لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے۔ وہ ہے کیا؟ لیکن کچھ تو ہے سامنے، آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے، اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ
سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے حکومت خود یہ قدم اٹھاتے اور ہم کو ویلکم کرتے. سسٹم کلیپس جو الفاظ استعمال کیا گیا کافی بھاری ہیں. اب محسن بھائی اتنا سیاست میں شاید تجربہ نہیں رکھتا, کافی ہیوی الفاظ ہیں. اس موجودہ سسٹم کا سب سے نامور شخصیت اگر کہتا ہے کہ سسٹم کلیپس, تو پھر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ میں کسی کو الٹی گلتی کا کہہ رہا تھا. تو جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشنل پالیسی کے موقف دیا. انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا, اور جہاں ایک براڈ بیس صوبے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا.